بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی تبدیلی میں اور کشتی میں جو دریا میں لوگوں کے فائدے لے کر چلتی ہے، اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا، پھر اس کے ساتھ مردہ زمین کو زندگی بخشی، اور زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلائے، اور ہواؤں کی گردش، اور وہ بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان حکم کے پابند ہیں، ان سب میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ کعبہ معظمہ کے گرد مشرکین کے 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ یہ معبود نہیں ہے، ہمارا معبود حقیقی رب ہے، اور وہ ایک ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے۔ تو انہیں بڑی حیرت ہوئی کہ یار 360 کو چھوڑ کر ایک کو ماننے کا کہا جا رہا ہے، یہ تو بڑی حیرت کی بات ہے۔ تو اس لیے انہوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسی آیت طلب کی جس سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ثابت ہو، کہ بھی کوئی ایسی آیت، کوئی ایسی نشانی ہمارے اوپر اترے، اس سے ہمیں پتہ چلے کہ اللہ رب العالمین ایک ہے، اس ایک رب نے کیا کیا تخلیق فرمایا اور کیا کیا بنایا ہے۔ تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور انہیں بتایا گیا کہ آسمان و زمین کی تخلیق، آسمان کی بلندی اور اس میں چمکتے ہوئے ستارے، اور آسمان کا بغیر ستونوں کے قائم ہونا، سورج چاند ستاروں کے ذریعے اس کی زینت، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اسی طرح زمین اور اس کی وسعت، زمین میں موجود پہاڑ، معدنیات، جواہرات، اور اس میں رواں دواں سمندر، دریا اور چشمے، اور اس سے اگنے والے درخت، سبزہ، پھل اور پھول، نباتات، شب و روز کا آنا جانا، دن رات کا چھوٹا بڑا ہونا، سمندر میں بھاری بوجھ کے باوجود کشتیوں کا تیرنا، لوگوں کا اس میں سوار ہونا، سمندری عجائبات، ہواؤں کا چلنا، سمندر کے ذریعے مشرق و مغرب میں تجارت کرنا، سمندر سے بخارات کا اٹھنا، بارش کی صورت میں برسنا، بارش سے خشک اور مردہ زمین کا سرسبز و شاداب ہو جانا، اس پانی اور اس کے ثمرات سے زندگی میں باغ و بہار آنا، زمین میں کروڑوں قسم کے حیوانات کا ہونا، ہواؤں کی گردش، ان کے خواص و عجائبات، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے علم و حکمت، اس کی قدرت اور اس کی وحدانیت کی عظیم دلیلیں ہیں۔ یعنی یہ سب کچھ بنایا ایک رب نے، اور اس رب کی شان یہ ہے کہ کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سارا تو ایک قسم کا اجمالی بیان تھا۔ مذکورہ بالا چیزوں میں ہر ایک پر جداگانہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ اگر ایک ایک چیز پر بھی آپ غور و فکر کریں گے تو آپ کو عرصہ لگ جائے گا اس میں سوچتے سوچتے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز میں پھر کتنی نعمتیں رکھی ہیں۔ اللہ رب العالمین کی قدرت کے ایسے حیرت انگیز کرشمے تمہیں نظر آئیں گے کہ جس سے انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ کائنات میں انتہائی کثرت سے پائی جانے والی ہوا، آپ ذرا ہوا پر تو غور کریں، ہوا کا چلنا بند ہو جائے تو جاندار زندہ نہیں رہ سکتے۔ یہ ہوا چل رہی ہے تو ہم چل رہے ہیں، ہوا چل رہی ہے تو جاندار سانس لے رہا ہے اور چل رہا ہے۔ تو اس میں
نہ جانے کتنی گیسیں ہیں، کتنی تاثیرات ہیں، اور ضروریات انسانی کی کتنی بنیادی چیزیں ہیں۔ صرف یہی دیکھ لیں کہ اگر ہوا نہ ہو تو تمام کے تمام انسان منٹوں میں مر جائیں، جاندار کوئی ایک بھی زندہ نہ رہے، زمین کے اوپر اور ہوا میں پائے جانے والے جانوروں کی حیات ختم ہو جائے۔ یہ تو قدرت الہی کی ایک قسم تھی، صرف ایک تاثیر ہے، جبکہ قدرت الہی کی کھربوں سے بھی زائد قسمیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اتنی کثرت کے ساتھ موجود ہیں کہ ایک ایک نعمت پر بھی بندہ غور و فکر کرے تو اس کی زندگیاں ختم ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ کسی زمانے میں آنکھ کو صرف دیکھنے کا ایک آلہ سمجھا جاتا تھا، اور علمی ترقی کے ساتھ ساتھ آنکھ کے ایسے ایسے ظاہری اور باطنی، جسمانی اور روحانی عجائبات سامنے آ رہے ہیں کہ اب صرف آنکھ سے متعلق علوم کی اقسام نہ جانے کتنی ہیں، کہ جنہوں نے آنکھ پر ریسرچ کی، آنکھ کی تخلیق، پھر آنکھ کے اندر روشنی، پھر اس کی دوربین کہ وہ کتنا دیکھتی ہے، کیسے دیکھتی ہے، اور اس کا روشن ہونا۔ لاکھوں لوگ اس علم کے ماہر ہونے کے باوجود اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم نے آنکھ سے متعلق ہر چیز کا علم حاصل کر لیا، دعویٰ نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں ہم آپریشن تو کریں گے، ٹھیک ہو یا نہ ہو اس کی گارنٹی نہیں ہے۔ ایک اسٹیج پر آنکھ پہنچ جاتی ہے، جب اس کے پردے وغیرہ سوکھ جاتے ہیں تو ڈاکٹر بھی کہتے ہیں دیکھو آپریشن نہ کرو، اگر آپ کہتے ہو آپریشن کریں ہم کر تو دیں گے، لیکن گارنٹی نہیں ہے کہ آنکھ ٹھیک ہو یا نہ ہو۔ یعنی اتنے علوم پڑھنے کے باوجود، اتنی ریسرچ کرنے کے باوجود بھی انہیں اس کی تہہ تک جانے کا کامل علم نہیں ملا۔ تو ذرا غور تو کریں اللہ تعالیٰ نے اس آنکھ کے اندر کتنی قدرتیں رکھی، کتنی نشانیاں ہیں اللہ رب العالمین نے اس آنکھ کے اندر۔ تو اس آیت مبارکہ اور اس کی تفسیر سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سائنسی علوم بھی معرفت الہی کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ سائنسی علوم کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ جتنا سائنسی علوم زیادہ ہوں گے اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کی پہچان زیادہ ہوگی۔ لہٰذا اگر کوئی دین اسلام کی خدمت کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کی نیت سے سائنسی علوم بھی سیکھتا ہے تو یہ بھی ایک عظیم عبادت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو کائنات میں غور و فکر کرنے کا حکم دیا، یہ اس حکم کی تعمیل بھی قرار پائے گی کہ بندہ ریسرچ کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے، اس تحقیق کے بل بوتے پر ایک نتیجے تک جا کر پہنچتا ہے۔ تو یہ سب علوم کے ساتھ ہے، یہ سب پڑھائی کے ساتھ ہے، علم حاصل کرنے کے ساتھ ہے، تو بندہ اس تہہ تک پہنچ سکتا ہے۔ جس طرح کائنات کی باقی چیزوں کے اندر ریسرچ ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت میں بھی ریسرچ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے بھی بندہ جب علوم حاصل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی نعمتوں پر، عجائبات پر غور و فکر کرتا ہے تو یہی اللہ تعالیٰ کی معرفت اور پہچان ہے۔ تو دیکھیں کائنات میں کتنی چیزیں ہیں، کائنات میں اللہ رب العالمین نے کتنی ایسی چیزیں انسانی ضروریات کے لیے پیدا کی ہیں انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو یہ سب کس نے بنائی ہیں؟ ایک رب نے بنائی ہے۔ اس رب کا نہ کسی چیز بنانے میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی جناب و معبودیت میں کوئی شریک ہے۔ وہ رب واحد یکتا اکیلا، وہ ایک رب، اور وہی رب وحدہ لا شریک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مشرکین مکہ نے کہا ہم 360 کو چھوڑ کر ایک کو مانے تو کیسے مانے؟ تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی عجائبات اور قدرتیں ان کے سامنے رکھی۔ دیکھو 360 جن کو تم معبود مانتے ہو، بتاؤ انہوں نے کیا کیا؟ ہمارے ایک رب وحدہ لا شریک نے تو ساری کائنات بنا دی ہے، اور کائنات میں یہ تمام تر چیزیں بنا دی۔ تو یہ ساری اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ کا احسان اور فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان رکھا اور ہم ایک رب کو ماننے والے ہیں، اور رب وہی کہ جو ساری کائنات کا رب ہے، ہمارا بھی رب، تمہارا بھی رب، ہمارے باپ دادا کا بھی رب، ہماری اولاد کا بھی رب۔ تو زندگی ساری اللہ کی وحدہ لا شریک ہونے میں، اللہ کی وحدانیت میں استقامت کے ساتھ گزرے، اور موت بھی اسی عقیدے پر آئے کہ ہمارا رب ایک ہے اور وہ وحدہ لا شریک ذات ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔